مسیح کے جلالی برکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میں نمائندہ شلوک ٹیوی آج موجود ہوں مریم نشتر کالونی لاہور کینٹ میں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں خدا کے عظیم خادم پاسٹر حارث جو برائڈ آف کرائسٹ چرچ کے چیئرمین ہیں۔ تو آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے اپنی خدمت کا آغاز کب کیا۔ السلام علیکم سر، آپ نے اپنی خدمت کا آغاز کب کیا؟ میری خدمت تو جب ہم بچپن میں تھے تب سے شروع ہو چکی ہے، کیونکہ ہم ایسی فیملی سے بلونگ کرتے ہیں کہ ہمارے والد صاحب نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ بائبل مقدس کے ساتھ آپ نے جڑے رہنا ہے اور بائبل مقدس کی ہی باتیں آگے پھیلانی ہیں۔ اور پھر اس کے بعد گائے بگائے ہم بڑھتے گئے اور ہمیں ایک اچھے ٹیچر ملے جن کا نام پاسٹر پریم ڈینیل، جو کہ لاہور میں بڑے مشہور نام ان کا ہے، اور ان کے ساتھ ہم کام کرتے رہے یونائٹڈ پینٹیکوسٹل میں۔ اس کے بعد وہاں پہ میں پرستار ایک ایسے جو پرستش میں آیا اور میں نے ہارمونیم اور کی بورڈ پہ کام کرنا شروع کیا، اور کرتے پھر 2006 میں جو ہے میں نے ایز اے پاسٹر جو ہے اگین ہو کر ورک شروع کیا، اور اس کے بعد مختلف جگہ پہ میں کرتا رہا۔ اور یہ جو خدا نے پھر بلڈنگ اب ہمیں دی ہے، جس میں ہم پراپر طور پر برائڈ آف کرائسٹ چرچ، جن کے مین جو ہیڈ ہے وہ پنڈی میں ہیں بردر فرمان مسیح، اور ان کی یہ یہاں پہ وہی ورک کر رہے ہیں ہمارے ساتھ۔ تو برائڈ آف کرائسٹ جو ہے یہ چرچ نشاط کالونی جو لاہور میں مریم نشاط کالونی، یہاں پہ ہم کام کر رہے ہیں، اور بڑے خوبصورت خدا کا شکر ہے ٹیم ہے ہمارے پاس بڑا اچھا ویژن ہے کہ کلام مقدس کی جو باتیں ہیں وہ ایک بستی میں نہیں بلکہ دور دراز ہم علاقوں میں جا رہے ہیں، جیسے پنڈی ہو گیا، لاہور کے بہت سے ایریے میں ہم جاتے ہیں، اور گجرانوالہ میں ہم جا رہے ہیں بہت جلد، وہاں پہ بھی بہت بڑی میٹنگ ہے ارینج بدھ والے دن۔ تو ایسے ہی خدا جو اپنا کام لینا چاہ رہا ہے، ہم رات دن اس کے لیے تیار ہیں۔ تو سر میں پوچھنا چاہوں گا آپ سے کہ جو اس وقت حالات چل رہے ہیں ملک کے، تو جو بچے اس وقت کلام سے دور ہیں، خدا سے دور ہے، ان کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں ان کے بارے میں اکثر ایک بات کرتا ہوں کہ دیکھیں، یہ ہم دیکھتے بچوں کے بارے میں، جب میں ٹیچ کرتا ہوں تو مجھے نظر آتا ہے کہ بچے ایک پھل ہے۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے پیٹ کا پھل کیا ہے؟ اولاد جو ہے پیٹ کا پھل ہے۔ اب بچے جو ہیں یہ ایک پھل ہے، لیکن اگر پھل خراب ہوا ہے، پھل کے اندر کوئی خرابی پیدا ہو رہی، تو وہ پھل کی نہیں اس میں غلطی، اس کا مطلب اس درخت میں کچھ غلط ہو رہا ہے۔ اس جو جڑیں درخت پہ لگی ہوئی، جس درخت کا وہ پھل ہے، اس کے اندر کوئی ایسی غلطی ہے جس وجہ سے اس درخت کا پھل خراب آ رہا ہے۔ آپ اکثر دیکھتے ہیں جب ہم کھیتوں میں لگاتے پودے کوئی ایسے لگاتے ہیں بیلے وغیرہ جہاں پہ پھل لگتے ہیں، تو ان کے اندر ایک کیڑا بھی لگ جاتا ہے۔ پھر انہیں کیا کرنا پڑتا ہے کہ ان پھلوں پہ نہیں چھڑکاؤ بلکہ ان جڑوں میں کھاد ڈالی جاتی تاکہ وہ صحیح پھل نیچے سے اس کے اندر اثر جائے۔ ایسے ہی ہے، اب یہی بات ہے، اگر والدین درست ہونا شروع ہو جائے، والدین توبہ کریں، والدین باتوں میں جائیں، والدین جو درخت کے تشبیہ ہے اگر وہ صحیح ہوں گے تو پھر ان کا پھل بھی آگے اچھا ہی ہونا شروع ہو جائے گا، بیٹے بیٹیاں اچھے ہونی شروع ہو جائیں گے۔ اور میں ینگ سے جو لڑکی ہیں لڑکے ان سے یہ کہنا چاہوں گا کہ اپنی زندگی کو ضائع مت کریں، فوکس کریں اپنے خدا پر، اپنے خدا کے کلام پر رات دن دھیان کریں، کیونکہ اگر آپ کو کوئی زندگی دے سکتا ہے تو یہ کلام دے سکتا ہے۔ انسان کی باتیں آپ کو صرف ورگلا سکتی، لیکن اس کلام سے پڑھے لکھے جو بچے ہیں وہ اس سے اپنی دوستی بنانا شروع کریں، خدا کے کلام سے اپنی دوستی بنانا شروع کریں۔ ایک وقت آئے گا آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں بدلاؤ آئے گا۔ اور میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ یہاں لاہور مریم نشاط کالونی میں چرچ میں آتے ہیں، اور ہمارا پوری ٹیم اور میرا بڑا دل خوش ہے آپ کے آنے سے۔ خدا اللہ کو برکت دے۔ اور ینگسٹر سے میں یہ کہوں گا، آپ کسی جگہ پہ بھی چلے جائیں، آپ کے اندر سے خدا کا کلام نظر آئے اور خدا کا کلام آپ کو عزت بخشے گا۔ جیسے یہ بھائی چرچ میں آئے تو ان کو خدا کے کلام نے عزت بخشی ہے، ہم نہیں جانتے تھے، لیکن اب اتنی خوبصورت ان کے ساتھ ہماری رفاقت ہوئی کہ خدا نے ایک اچھا بھائی ہمیں عطا فرمایا ہے۔ جی بردر۔ تو سر میں آپ سے ایک کوسچن اور پوچھوں گا کہ جو اس وقت چل رہا ہے، اکثر ہم دیکھتے ہیں ٹک ٹاک پہ لڑکے لڑکیاں کلام خدا سے دور ہو چکے ہیں، زیادہ ٹائم ٹک ٹاک پہ دیتے ہیں، نیٹ پہ دیتے ہیں، کلام خدا کی طرف نہیں آتے۔ اکثر میں چرچ میں جاتا ہوں، وہاں میں دیکھتا ہوں بہت کم لڑکے لڑکیاں ینگسٹر ہوتے ہیں وہ چرچ نہیں آتے، تو ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ جو چرچ نہیں آتے؟
اس کے پیچھے بردر ایک بڑی خاص بات ہے جو میں بائبل مقدس میں نظر آتی ہے. ابتدا میں خدا نے پیدائش کی کتاب میں خدا نے آدم اور حوا کو اپنی شکل و شبیہ پہ بنایا اور بڑا خوبصورت بنایا. ساری کائنات خدا نے بنائی, سب کچھ پھلدار پودے بنائے, حیوانات, چرند پرند سب کچھ بنایا. لیکن آخر میں خدا نے چھٹے دن انسان کو بنایا اور انسان کو اپنی شکل و شبیہ پہ خوبصورت بنایا. نئے نقش, آنکھیں اور ہاتھ بڑے خوبصورت بنائے. لیکن یہ جو ٹرم ہے یہ ہمیں پیدائش میں بھی نظر آتی ہے کہ وہاں پہ سانپ نے وہاں پہ کام کیا کہ ان کو اپنے جیسا بنانے کے لیے گناہ میں لے گیا. یہ گناہ کی ہی ٹرم ہے. اور آج آپ دیکھیں وہی طریقہ کار آپ کو ٹک ٹاک میں, موبائلوں میں نظر آ رہا ہے, اسنیپ چیٹ میں نظر آ رہا ہے. یہ جو بیٹے اور بیٹیاں اور یہاں تک کہ فیملی گھرانے جو عقل مند جنہیں ہم سمجھتے گھر کے بڑے ہیں وہ یوز کر رہے ہیں. چھوٹا سا بیبی خدا دیتا ہے, اولاد دیتا ہے, اس کی شکل خوبصورت ہوتی ہے لیکن اس کی جب پکچر کھینچتے تو اس کو کان لگا دیتے ہیں, کتوں کے کان لگا دیتے ہیں, نوز اس کو سور کی لگا دیتے ہیں, جانوروں کے ان کو چہرے لگا دیتے ہیں. صرف اس کی پکچر کھینچ کے پھر وہ اپنے پاس نہیں رکھتے بلکہ پورے میڈیا پہ سینڈ کرتے ہیں. اور میں آج ان لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر خدا نہ خواستہ خدا آپ کو ویسی ہی اولاد پیدا کر دے کہ جب وہ پیدا ان کے کان ہوں کتوں کے جیسے یا ان کی نوز ویسی ہو, آپ کے لیے کتنی شرمندگی ہوگی. ایسے بچے کو آپ کسی کے سامنے نہیں لے جا سکیں گے کیونکہ آپ کو شرم آئے گی ایسے بچے کو کہیں. تو میرے بہنوں بھائیوں میں آپ سے اور ینگسٹر سے یہ کہنا چاہتا ہوں, اسنیپ چیٹ, ٹک ٹاک اور بھی بہت سی چیزیں یہ آپ کو گناہ کی طرف لے کر جا رہی ہیں. یہ آپ کو خدا کے کلام سے دور لے کر جا رہی ہیں. ان سے اپنے آپ کو بھی بچائیں, اپنے بچوں کو بھی محفوظ کریں کیونکہ یہ آپ خود کر سکتے ہیں. موبائل کا یوز کرنا غلط نہیں ہے لیکن اس کو یوز غلط کرنا یہ غلط ہے. ٹھیک ہے, کچھ لوگ اس کو اچھے کاموں کے لیے یوز کرتے ہیں, عبادات کی پکچریں اپلوڈ کرتے ہیں, فیملیز کی پکچریں لوڈ کرتے ہیں, کلام کی اس پہ باتیں سیکھتے ہیں گروپس میں. لیکن کچھ لوگ اس کا غلط ہی یوز کر رہے ہیں. آپ خود اس باتوں کو آزمائیں, اپنے دائیں بائیں ضرور دیکھیں گے, آپ کو نظر آئے گا کہ کچھ لوگ اپنے بچوں کے, یہاں تک میں نے بڑوں کو دیکھا ہے, بھائیوں کو, بہنوں کو میں نے دیکھا کہ وہ جب پکچر کھینچتے تو کتوں کی جو زبان باہر آئی ہوتی ہے, ایسی میں نے پکچریں دیکھی ہیں. کیا انسان کو خدا نے جانور بنایا ہے؟ نہیں, انسان کو خدا نے اپنی شکل پہ بنایا ہے. لیکن اب ابلیس چاہتا ہے کہ میں ہر انسان کو اپنے جیسا بناؤں کیونکہ وہ سانپ, وہ جانور تھا, وہ سرپنٹ تھا, اس لیے اب وہ چاہتا ہے کہ میں ہر انسان کو اپنے جیسا بناؤں. تو میں آپ سے درخواست کروں گا اور تھینک یو سو مچ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا کہ میں تھوڑی سی بات کر سکوں. میں آپ سے درخواست کروں گا, ریکویسٹ کروں گا کہ ایسے کاموں سے باز آئیں, اپنے بچوں کو ہٹائیں ایسے کاموں سے, بڑے بھی ہٹیں اور خدا کے کلام سے جڑ جائیں. یہ کلام مقدس آپ کو ہر روز آپ کو تربیت کرتا ہے اور برکت دیتا ہے. گاڈ بلیس یو, پریز لارڈ. سر میں چاہوں گا کہ جو ویور ہمیں دیکھ رہے ہیں, جو سر دیکھ رہے ہیں, جو ہمیں دیکھ رہے ہیں ویورز, آپ ان کے لیے جو ہے چھوٹی سی دعا کرتے ہیں برکت کی. جی پلیز آئیں خدا ان کی حضوری میں دعا کرتے ہیں. قدوس آسمانوں کے خدا یسوع مسیح ناصری, تو جو تھا, تو جو ہے, تو جو آنے والا ہے, تو ہی الفا, تو ہی اومیگا, تو ہی ابتدا, تو ہی انتہا, تو ہی خدا عظیم ہے. آسمانوں پہ کروبی تیری حمد کرتے ہیں, سرافیل تیری حمد کرتے ہیں کیونکہ تو ہی حمد, ستائش, پرستش کے لائق ہے. کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے ہر ایک گھٹنا یسوع نام کے آگے جھکے, خواہ آسمانیوں کا ہو, خواہ زمینیوں کا ہو, خواہ وہ جو زمین کے نیچے ہے, اور ہر زبان اقرار کرے یسوع ہی خداوند ہے. خدا میں شکر گزار ہوں اس خوبصورت وقت کے لیے, اس خوبصورت انٹرویو کے لیے جس میں تیرے کلام کی باتوں کے لیے خدا ہم آگے بڑھے. اور بہت سے لوگ میرا ایمان ہے کہ ان باتوں کو اپنی زندگی میں پریکٹیکل لیں گے. اور میں خدا ینگسٹر جو اس وقت بیٹے بیٹیاں, بہن بھائی, چھوٹے بڑے, جوان بوڑھے بزرگ دیکھ رہے ہیں, میں ان کے لیے خدا تجھ سے خاص درخواست کرتا ہوں کہ تیرے پاک فرشتے, تیرا روح القدس ان کو گائیڈ کرے,
खुदा खादमिन जो उस एरिया में है, खुदा उनको कसरत से इस्तेमाल कर, ताकि खुदा इन घरों में जाकर बाइबल की स्टडी दे, इनको बाइबल में से बताएं कि खुदा का कलाम किस तरह डांटता है, किस तरह छांटता है ऐसे बुरे कामों से, क्योंकि खुदा के सामने कोई मबूद बनाना ये बुत परस्ती है। खुदा मैं चाहता हूँ जितने लोग देख रहे हैं इन सबको बरकत पर बरकत दे, इन घरानों को बरकत पर बरकत दे, ताकि ये तेरे कलाम में बढ़ते चले जाएं। और जो भाई हमारे दरमियान है खुदा इसके लिए बरकत चाहता हूँ, इसके घराने के लिए बरकत चाहता हूँ, इसके बहन भाइयों के लिए बरकत चाहता हूँ। खुदा यीशु मसीह से अपने बेटे को कसरत से इस्तेमाल कर, जहाँ जॉब करता वहाँ पे खुदा इसको खुदा सरफराजी दे, और खुदा जिस खुदा जगह पे ये ऑनियर किया जाए खुदा ये वीडियो, उस खुदा चैनल को बरकत दे, उसके ऑनर जो हैं उनको बरकत दे मेरे खुदा, और लोग बरकत पर बरकत पाते चले जाएं और तेरा यीशु नाम जलाल पाता जाए। क्योंकि खुदा मैं जानता हूँ तेरे कलाम के नविश्ते पूरे हो रहे हैं, जो तूने आज से हजारों साल पहले कहा था आज वो पूरा हो रहा है और वो होता रहेगा, क्योंकि कलाम कल आज बल्कि अब तक यकसा है। ये बातें सारी ही पूरी हो रही हैं, क्योंकि अब वो नविश्ते पूरे हो रहे हैं। आफतें, वबाएं, ज़लज़ले, काल सल्तनत पर सल्तनतों पर कौन चढ़ाई कर रही है, इसका मतलब कि तू आने वाला है। और खुदा यीशु अब तू आने वाला है, और मैं चाहता हूँ जितने तेरे साथ मोहब्बत करते हैं अब वो बिल्कुल तैयार हो जाए, अपनी मशरें तैयार करें, क्योंकि जो जाग रहे होंगे वही तेरे साथ हवा में उठकर इस्तकबाल करेंगे। आज की खुदा मेरी दुआ को सुन, और जितने लोगों ने सुना खुदा उन्हें बरकत दे, सुनकर कबूल कर, खुदा यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। इसी के साथ हम इजाजत चाहेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल।